جی ویلکم بیک. میرا سونا ویسے اب میں بات کروں گی اردو میں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. چونکہ ہر انسان سمجھ نہیں پاتا، اسی لیے ہم اپنی قومی زبان میں بات کریں گے اور اس چیز پہ فوکسڈ رہیں گے کہ آخر ہمارے یہ سیگمنٹ کیوں اور کس لیے. ہم ایک کام کرتے ہیں ایک چیز کے لیے، لیکن اکثر اوقات اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا فرسٹ آف آل تعلیم حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا ہے. تعلیم کو اکیلے آپ جب بھی کہیں گے، جیسے ابھی میں نے تعلیم کہا تو یہ غلط ہے. تعلیم و تربیت کہیں تو یہ لفظ صحیح ہے. تعلیم و تربیت ہی ہوگی تو آپ مکمل ہوں گے. کوئی بھی پڑھا لکھا جس کے پاس بہت ساری ڈگریز ہوں، وہ کبھی بھی آپ کو اپنا آپ پریزنٹ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اگر اس کی تربیت میں کمی ہے. اور کسی انسان میں اگر تربیت ہے لیکن تعلیم نہیں حاصل کر سکا تو اس کو وہ مقام نہیں مل سکے گا جس تک وہ پہنچ سکتا تھا. یہ دونوں ایک ساتھ ہونا لازم ہے. یہ دونوں ہی ہمیں معاشرے کا بہترین شخص بنا سکتے ہیں، ہماری زندگی کو کامیاب سے ترین کر سکتی ہیں. یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہم کیسے کریں؟ پڑھائی کرنی ہے لیکن پڑھائی کے ساتھ اپنے اندر ان قابلیتوں کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو سمجھنا ہے. وہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، یہ ایک عجیب الجھن تھی، یہ عجیب بات تھی. یہ سب کچھ پہلے ہوتا ہوگا، اب نہیں ہوتا. اگر بات کروں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کی، ایک ایسے ادارے کی، ایک ایسی شخصیت کی جس نے واقعی میں وہ بات کر دکھائی ہے جو کہ ہونا لازم تھی اور ہونا بنتی تھی. جو دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں آپ صرف ایک چیز کو فوکسڈ کر کے لائف کو نہیں اسپینڈ کر سکتے. اس میں آپ کو بہت کچھ کرنا ہے. آپ کو اتنا سب کچھ کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ٹائم نہیں ہے والی بات ہے نا، اس میں آپ کے پاس ٹائم بھی ہو اور آپ کی زندگی کا کوئی میننگ بھی نکلے. اسی لحاظ سے آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی سے. میرے ساتھ موجود ہے اس ٹائم ڈاکٹر پروفیسر محمد رمضان، وائس چانسلر ہیں ایم ایس این یونیورسٹی ملتان کے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں سر. ٹھیک ٹھاک طبیعت ٹھیک ہے بالکل آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. سر کیسا محسوس کریں، کافی دن بعد آئے ہیں آپ؟ جی میں جو ہے نا وہ ایک تو آج میں بہت خوش ہوں جی کہ پاکستان نے آج اپنا سیٹلائٹ جو ہے نا وہ لانچ کرنا ہے، ٹھیک. اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ہماری ایگریکلچر ہے، جی انوائرمنٹ ہے اور فلڈنگ ہے، اس میں ہمیں ڈیٹا ملے گا. اور یہ پاکستان کے اسپارکو کے انجینئرز نے خود بنایا ہے، لیکن لانچ ہم جو ہے نا وہ جا کے چائنا سے کرنا ہے. تو یہ ایک میں آج بڑا خوش ہوں. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پیدا ہوئے ہیں نا، جی ہم آئے ہیں اصل میں جنت سے، جی تو ہم نے واپس جنت میں جانا ہے. جی اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے. بالکل. اب یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. جی اب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یہ میرا دوسرے پارے میں کہ ہم نے پیغمبر بھیجا جی جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کو حکمت بتاتے ہیں اور آپ کی تربیت کرتے ہیں. جی اب یہ وہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کا ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں، جو کر کے ہم آگے جنت میں جی ہم جائیں بالکل گے. صحیح. اب تعلیم کیا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور چوائس دے دیے. جی اب یہاں پہ نا انسان کے پاس صرف چوائس ہے، باقی کسی مخلوق کے پاس چوائس نہیں ہے. اس کے بعد حکمت ہوتی ہے تجربہ کہ جی یہ ان پوروں سے جب ہم یوں کر کے کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہوتا ہے ڈیٹا، جی اس کو یوز کرتے ہیں، پھر وہ انفارمیشن بنتی ہے، پھر اس میں تجربہ ہوتا ہے، پھر وہ نالج بنتا ہے، پھر وہ جا کے کہیں حکمت بنتی ہے. تو یہ حکمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دی ہے اور پیغمبر نے بھی دی ہے. اس کے بعد آگی تربیت. جی تربیت یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، آپ نے پڑھ کے بتایا. پڑھ کے بتایا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ سچ بولو، آپ نے سچ بول کے بتایا. دکھایا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی سے یا اپنے ہسبینڈ سے محبت کرو، آپ نے کر کے بتایا. بچوں سے پیار کر کے بتایا. آپ نے جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے بتایا. تو جو یونیورسٹی ہے، ایمرسن یونیورسٹی کا جو ہمارا مشن ہے وہ یہیں سے ہم نے لیا ہے کہ ایوری گریجویٹ شوڈ بی ایبل ٹو ارن رزق حلال. یہ ہمارے مشن میں لکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. پھر کیسے؟ اسٹارٹنگ دیئر اون بزنس، اور اگر فیملی بزنس ہے اس کو ایکسیلیٹ کریں، اور فٹ فار دا جاب. جی جسٹ کوالیفائی نہیں، فٹ فار دا جاب. جی اور ٹرن انٹو بیٹر ہیومن بینگس. بالکل. اور اچھا انسان بن جائے. جی اب دیکھیں تربیت میں کیا ہے،
اب ٹیچر وقت پہ جائے گا تو اسٹوڈنٹ وقت پہ آئیں گے. ہاں جی. ٹیچر ان کی مارکنگ فیئر کرے گا, اسٹوڈنٹ ساری زندگی فیئر رہیں گے. ٹیچر ڈیسنٹ ڈریسنگ پہن کے جائے گے, اسٹوڈنٹ ڈیسنٹ پہنیں گے. ٹیچر جو ہے وہ اسپٹنگ نہیں کرے گا تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں کریں گے. ٹیچر جو ہے نا وہ جا کے ویسٹ ڈسٹ بن میں ڈالے گا تو اسٹوڈنٹ بھی ڈالیں گے. تو یہ جو تربیت ہے یہ بیسیکلی عمل سے ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو میرا گرینڈ سن ہے اس کو میں نے ایک دن کہا, وہ چھوٹا تھا اب ماشاءاللہ وہ بڑا ہو گیا. میں نے کہا ریان وہ برنگ مائی جائے نماز. کہتا ہے واٹ از دیٹ جائے نماز؟ تو میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو پرے. تو وہ ماما کے پاس گیا, ماما ویئر از نانوز جائے نماز. تو وہ جائے نماز لے کے آیا. جب اسے مجھے دیا تو کہتا ہے ویئر از مائی جائے نماز. واہ. تو اس نے اپنی ماما سے کہا کہ میرا بھی جائے نماز لے آؤ. پھر وہ اس نے چھوٹا سا لیا تو پھر اس نے کہا نہیں میں بڑا ہو گیا مجھے بڑا دے دو. تو جب وہ اذان ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ پٹا لے لو پٹا لے لو پٹا لے لو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو سوشل میڈیا یوز کریں اور بچوں کو کہ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے وہ کھانا دائیں ہاتھ سے نہ کھائیں اور بچوں کو کہہ کے کھائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو غریب ہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بھی اپنے بڑوں سے سنا ہوگا. جی جی بالکل. میں ایک گاؤں میں تھا. جی. ہمارے نا جو مانگنے والے آتے تھے نا شام کو. جی جی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے پاس آدھی روٹی تھی ابھی. تو میری امی نے کہا کہ اس کو نا چپا روٹی اس کو دے دو, یعنی چوتھائی جو ہے اس کو دے دو. بالکل. تو میں اسی طرح وہ توڑ کے جا کے اس کو دے کے آ گیا. اب یہ بات مجھے آج بھی یاد ہے. تو یہ ہے اصل تربیت جو کہ ہم نے آنے والی نسل کی کرنی ہے عمل سے. عمل سے. سر ماشاءاللہ سے بہت پیاری بہت خوبصورت بات کی. میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی. آپ سے میری پہلی ملاقات اسی پروگرام میں ہوئی تھی اور تقریباً سال پہلے ہوئی تھی. اور سال پہلے جب پہلی ملاقات پہلا انٹرویو, اس نے مجھے بہت کچھ سمجھنے کو اور سوچنے کو دیا تھا. اور میں اس چیز کو تسلیم کرتی ہوں کہ میرے آئے ہوئے ہر بہترین شخصیت کے مالک انسان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ان میں سے سر ایک آپ ہیں جنہوں نے مائنڈ کی بہت ساری باتوں کو سلجھایا اور الفاظ دیے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہے, میں ان کا تعارف کرواؤں گی. بڑی ہی بہترین شخصیت کے مالک, اور ان کو ایک کریڈٹ اور بھی جاتا ہے جہاں انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو کامیاب زندگیاں دی ہیں, اتنے سارے گھروں کو بلڈ اپ کیا ہے, ان کو وہ اسٹرینتھ دی ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے میری لیے بھی بڑا کچھ کیا ہے. ماشاءاللہ سے ہماری ایک انٹرویو کی ویڈیو بڑی خوبصورتی سے وائرل ہو رہی ہے. میں سر سے بھی یہ بات بھی کہہ رہی تھی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد فاروق, سربراہ شعبہ بزنس اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. دیکھیں استاد کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سر یہ بتائیں کیسا محسوس کر رہے ہیں آج پروگرام میں آ کے؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے آپ سب سے مل کر. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے وائس چانسلر, میرے مینٹور, ہم سب کی انسپائریشن پروفیسر ڈاکٹر رمضان صاحب موجود ہیں. بالکل. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے. سر جس طریقے سے یہاں آپ کے آڈینس کو گائیڈ کر رہے ہیں, ہمیں ویسے انہوں نے پچھلے 1 سال میں گائیڈ کیا الحمدللہ, اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ مرسن کی جو پوری ٹیم ہے وہ جو ہماری سورس آف انسپائریشن ہے, جہاں سے ہم انسپائریشن ڈرائیو کرتے ہیں وہ سر ہیں الحمدللہ. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے. بہت پیاری بات آپ نے کی ہے سر. انسان کی نا وائبس آتی ہیں. اس ٹائم آپ کی وائبس آ رہی ہیں کہ آپ ایک استاد کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ سب سے زیادہ ضروری ہے اس ٹائم, ہم جس طرح سے ہم نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکلز پہ فوکس کیا ہے نا سر, اس ٹائم ہمارے رویوں کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا, ہمارے لہجوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا, ہمیں اپنے بچپن میں جانا پڑے گا, ہمیں کس طرح سے پریزنٹ ہونا ہے, ہمیں کس کے کیا ایس او پیز ہیں, کس کی کیا رسپیکٹ ہے, اس کو ریوائز کرنا ہے. جی بالکل. میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. وائس چانسلر صاحب تشریف فرمائیں. جب ہم ان سے ملنے جاتے ہیں تو یہ ہماری فیکلٹی کے ہر بندے سے کھڑے ہو کے ملتے ہیں اور بہت پیار سے ملتے ہیں. پھر ان سے جو محبت ہمیں ملتی ہے, جو شفقت ملتی ہے, ہم جب اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ہم پھر باقی اسٹوڈنٹ سے ویسے ملتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹاپ ڈاؤن سے آتی ہیں. اگر امرسن آج ترقی کر رہا ہے, ہم اپنے بچوں کو تربیت سکھا رہے ہیں, تو اس کی مین ریزن سر کی گائیڈنس ہے اور ہمارے لیے امپاورمنٹ ہے. ادروائز نارملی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں سبجیکٹس جو کور سبجیکٹس ہوتے تھے ان پر فوکس ہوتا تھا, تربیت نہیں ہوتی تھی. سر نے آتے ہی ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا سلام پیرنٹس کے نام پر, جس میں ہم ان بچوں کے جب والدین سے ملتے ہیں بہت عزت سے ملتے ہیں. اور اس کی مین ریزن یہی ہے, سر ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ رسپیکٹ نیچے آتا ہے, ہم اسٹوڈنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پھر اسٹوڈنٹ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں, اور ہم سیکھتے بھی رسپیکٹ کرنے سے ہیں. دا مومنٹ آپ ایک بندے کا رسپیکٹ کریں
وہیں سے پھر آپ ان سے نالج آنا آپ کو شروع ہو جاتا ہے, آپ کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ اسی حساب سے چینج ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے امرسن میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ بسائڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن, بسائڈ ڈگریز جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں, ہم تربیت پہ بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ سے سر آپ کی طرف آؤں گی. سر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یونیورسٹی کیا کر رہی ہے, کیا نمائندہ ایسی کارکردگی ہے جو کہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے, اور اتنے ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام سٹارٹ ہوئے جو کہ بہت ہی خوبصورتی سے چل رہے ہیں. سر کچھ اور نیو بھی آیا ہے, کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. یونیورسٹی جو ہے نا وہ جہاں بنائی جاتی ہے جی وہ بیسیکلی اس ایریے کے لیے پہلے ہوتی ہے اور پھر وہ ملک کے لیے ہوتی ہے, پھر وہ دنیا کے لیے. جی بالکل. اب ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں بنی ہے, یہ وسیب ہے. یہاں کے لوگوں کا اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو اس یونیورسٹی کا کوئی فائدہ نہیں, یونیورسٹی بند کر دینی چاہیے. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ٹیکسٹائل ملے ہیں نا, کوئی ٹیکسٹائل ڈیزائن کا پروگرام ہی نہیں تھا, ہم نے لانچ کر دیا. بہترین. $1 ٹریلین کی اکانومی ہے فیشن ڈیزائن, اور فیشن جو ہے وہ بوڑھوں کو بھی چاہیے, وہ بچوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے, ہر ایک کو چاہیے. اس کا پروگرام ہی نہیں تھا, وہ ہم نے لانچ کیا. اب اگلا جو ہے انشاءاللہ ابھی جو میں لانچ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گرافک ڈیزائننگ. اوکے. اچھا گرافک ڈیزائننگ آپ کو پتہ ہے یہ ایک آرٹ ہے. بالکل. پھر دوسرا ہم نے کیا یہ ہے کہ جو ایک اچھی چیز ہم نے وہ کیا ہے, میں نے ابھی HEC میں بھی میں گیا تھا. ایک تو یہ کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو 380 اسٹوڈنٹس کو ہون ہار اسکالرشپ ملا ہے, جس میں ان کی پورے 4 سال کی فیس بالکل جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے دی ہے اور ہمیں دے بھی دی ہے. بہت مبارک ہو آپ کو. چیک بنا کے ہم نے چیک بنا کے اسٹوڈنٹس کو وہ ریفنڈ بھی کر دیے ماشاءاللہ. دوسرا یہ کہ آپ سے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, ایک وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جو بچہ میرٹ پہ آ جائے گا, پیسوں کی وجہ سے میں اس کو یونیورسٹی سے نہیں جانے دوں گا. بہت پیاری بات سر. اور پچھلے دنوں میں ایک ہوا ہے, ایک وہ لڑکا تھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, تو اس کے باپ نے کہا کہ میں نہیں پیسے دے سکتا, آ جاؤ. مجھے پتہ چلا تو میں نے کہیں سے ہمارے جو لومنائی ہیں میں نے ان سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں تو اسکالرشپ دے دوں گا, انہوں نے بھی اس کی فیس جو ہے نا وہ دے دی ہے ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے اب جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا دیکھیں بچوں کو ہینڈز آن دینا ہے. جی ہم نے جو ہے نا اپنا ہنی بی کا پروگرام بنا دیا ہے, ہم نے اپنا ہنی کا برانڈ لانچ کر دیا, بہترین آرٹیزنل ہنی. تو وہ بچے جو ہے نا خود بناتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو ہم نے مارکیٹ کیسے کرنا ہے, اس کا جو ہے نا وہ لوگو کیسے ڈیزائن کرنا ہے, اس کو سیل کیسے کرنا ہے. اسی طریقے سے گرین ہاؤس بنا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ پھل اور سبزیاں اگیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے. بہتر. وائر ہاؤس بنا دیا ہے, اپنا میوزیم جو ہے وہ اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے کیا یہ ہے کہ اب ہم نے جو لیب جو ہم بنانے جا رہے ہیں, کچھ تو لیب بن گئی ہیں نا اب ماشاءاللہ, پچھلی دفعہ تو میں نے کہا تھا نا بنانے جا رہے ہیں, اب ہم نے بنا دی. ہماری ماشاءاللہ ہم نے 100 لیپ ٹاپ لیے, اس سے ہم نے 2 لیب بنا دی. 400 اپنے 200 کمپیوٹر ہم نے نئے لیے, تقریباً 6 کروڑ 40 لاکھ کے کمپیوٹر لیے, اپنے پیسوں سے لیے. وہ اس کے ہم نے 4 لیب اس سے بنا دیے, تو 6 لیب یہ ہوگی, 2 ہمارے پاس آلریڈی تھی. اس کے اندر جو ایک اور نیا کام ہم کر رہے ہیں, میکر سپیسز ہم بنا رہے ہیں. میں اس کا سامان آ گیا, اس میں کرنا یہ کہ بچے آئیں گے, اس کے پاس سافٹ ویئر میں ڈیزائن سافٹ ویئر ہیں, اس سے ڈیزائن کریں گے. فار ایگزامپل آپ کا جو ہے نا وہ کوئی بیگ ہے, لیڈیز بیگ ڈیزائن کریں, وہ بیگ ڈیزائن کریں گے. ڈیزائن کرنے کے بعد آگے مینٹور سے پوچھیں گے, پھر آگے جو ہے نا پرنٹر لگے ہوئے ہیں, 3D پرنٹر لگے ہوئے ہیں, وہ اس میں جو ہے نا وہ فلر ہم ڈال دیں گے, وہ پرنٹر پرنٹ کر کے وہ دے دے گا. وہ آ کے پھر مارکیٹ میں جائیں گے اور وہ پوچھیں گے جناب یہ میں نے اتنے پیسے خرچے ہیں, آپ یہ کیسا ہے. یہ وہ چیز جو ہینڈ آن ہے. اب موبائل جو ہے, موبائل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہاتھ سے بن سکتی ہیں. ہم نے جناب کسی کو سووینئر دینا ہے تو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو ہمارے اپنے بچے کیوں نہ بنا دے, وہ اس میں کون سا کوئی مشکل کام. تو میں نے یہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا کام ہے نا, یہ تھیوری کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے لانچ کر دیا ہے. ہمارے بچے اس سے بڑے خوش ہیں. ابھی یہ میں جب آ رہا تھا تو یہ جو لڑکا ہے جو آپ کا بھی ادھر ایک ہمارے پاس MBA کر رہا ہے, تو اس نے یہ کہا کہ سر بہت سے جو لوگ ہیں ہمارے اپنی جاب کر رہے ہیں. میں نے سرچ کروایا تو مجھے صرف IT کے والوں نے بتایا کہ 110 بچے ہمارے وہ فری لانسنگ کرتے ہیں اور $90,000 وہ کماتے ہیں. بہتر. اب مجھے ایک بات بتاؤ, 110 فیملی تو خوشحال ہو گئی نا. بالکل
हैं? बिल्कुल 1 साल पुरानी बातें सर मुझे रिवाइज हो रही हैं जब आपने ये बात की थी कि जब बच्चे ये कमाने लगेंगे, यही राउंड फिगर आपने मुझे बताया था कि ये आप ये देखें ये उन लोगों के पैसे उन्हीं के लिए अच्छा, गवर्नमेंट ने भी दे दिए। फिर हमारे पास जो आते हैं ना, हम उन्हें स्कॉलरशिप जो है ना वो खुद भी देते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, उसके बाद पीफ के स्कॉलरशिप है, एहसास प्रोग्राम के स्कॉलरशिप है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसलिए हैं कि बच्चे की जो कंसंट्रेशन है ना वो पढ़ाई की तरफ है। अच्छा, पढ़ाई क्या है? वही जो स्किल वाली बात है कि उसको हाथ से काम करना आ जाए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे घर में बच्चियां होती हैं ना, तो अक्सर वो ज़ाहिर है उनके वो बाल चले जाते हैं तो सिंक बंद हो जाते हैं। अब वो कहते हैं जी प्लम्बर को बुलाएं जी। भाई प्लम्बर ने क्या काम करना है? भाई उसको रेंच ले ले, उसको खोल के उसको साफ कर ले। इसी तरीके से आपकी बिजली है, ये खराब हो गई, खराब है, इसमें क्या होना है? भाई बल्ब फ्यूज हो गया, इसको खोल के लगा रहे, इससे डरने की जरूरत नहीं है। स्विच बोर्ड है उसमें जो है ना वो आप एक टेस्टर से उसको खोल लें। ये जो हाथ से काम करने का ना बेटा हमारे मुल्क की तरक्की का राज इसके अंदर है। सर बहुत प्यारी बात करें आप। और फिर है एक्सपोर्ट। अब आप कहेंगे सर आपने क्या एक्सपोर्ट करना है? मैंने अपनी जो है ना, हम इंशाल्लाह हमने एक छोटा सा एक्सपो करवाया अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और अभी जो है ना वो हम एक बड़ा एक्सपो जो है ना वो करवाने जा रहे हैं फरवरी में। बाकी यूनिवर्सिटियों को बुलाएंगे, वहाँ बच्चों को अपनी अपनी प्रोडक्ट लेके आए, और इसमें से सारी नहीं 2 ऐसी हो जाए जो हम इंटरनेशनल भेज दें। माशाल्लाह सर, होपफुली माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात, और इंशाल्लाह ज़रूर हमें ये देखेंगे होगा जी। अच्छा, एक शुक्रिया अदा करना है मैंने। जी सर। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने देखे हमारे घर में आके इंतहाई मेरिट पर 380 बच्चों को स्कॉलरशिप दी। अब उन्होंने ये कहा कि मैं लैपटॉप लेके आ रही हूँ, कल उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है, और फिर उन्होंने कहा कि हम 10 लाख से लेके आपको 3 करोड़ तक का बगैर सूद कर्जा हम देंगे ताकि बच्चे अपना कारोबार करें। और जो लोग सुन रहे हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि हिम्मत करें। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है हमारे पास आ जाएं, हमारी फैकल्टी, अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आ जाए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपने अपनी कंपनी खोलनी कैसे है, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करानी कैसे करानी है, SEC में कैसे करना है, आपका इनक्यूबेशन कैसे आपने करना है। और ये जब होगा, हो भी रहा है, ये भी मैं बता दूं कि हो भी रहा है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने कई जो है ना वो हमें नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर दिया, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा चैरिटी हमारे मुल्क में होती है। जी बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा ज़कात हम देते हैं। सर मैं अब एग्रीड हूँ इस बात पे, जब से ये प्लेटफॉर्म मिला है सर मैं खुद ही देख रही हूँ, और कोई एक ऐसी फील्ड या ज़िंदगी का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको प्रॉपरली, जिसके लिए कोई चीज़ बनी ना हो, जिसकी सहूलत के लिए, जिसकी आसानी के लिए कोई ऐसा इदारा ना हो। सब कुछ है सर, हमें अवेयरनेस नहीं, हिम्मत की जरूरत है, बिल्कुल करेज की जरूरत है। देखिए दुनिया जो है ना बेटे, अल्लाह ताला को बहादुर लोग पसंद है, ये भी मेरी बात याद रखना। बहादुर लोग पसंद है, और बहादुर कौन होता है? जो दूसरों के लिए कुछ कर जाता है। बहुत प्यारी बात सर, बहुत प्यारी बात। मैं सर से बात करके फिर आती हूँ, एक आज दिल की बात है वो आपसे करना चाहूँगी, बल्कि आप से भी मशवरा और बात होगी इस पे कि इसके लिए हम क्या करें, वो एक अलग ही टॉपिक है जो अभी अभी मुझे समझ में आए। आते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। माशाल्लाह से जो आपकी ट्रेनिंग है और जिस तरह से आप स्टूडेंट्स को प्रॉपरली वीडियोस के ज़रिए कर रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सर ये प्रोग्राम क्या है, कुछ इस बारे में बताएं। अच्छा, जो वीडियो के ज़रिए जो मीडियम होता है उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है कंपेयर टू फिजिकल क्लासेस। जैसे एक टीचर अगर क्लास ले रहा है तो अगर बच्चे के जहन में कभी क्वेश्चन आए तो उसको डर लगा रहता है कि कहीं मैं पूछ लूँगा तो स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मजाक ना उड़े, मैं सही तलफ़्फ़ुज़ से पूछ पाऊँगा नहीं पूछ पाऊँगा, और फिर बार बार टीचर को भी मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब हम डिजिटल कंटेंट कोई वीडियो बनाते हैं तो वो स्टूडेंट बार बार उसको देख सकता है और अपने फ्री टाइम पे देख सकता है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी डिजिटल एकेडमीज़ बनी हैं, भले वो खान एकेडमी हो या इंडिया में IIT की वीडियोज़ मौजूद होती हैं, इस पर जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, MIT है, इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च किए हुए हैं जो पाकिस्तान में बैठा बंदा भी कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, गूगल ने इस टाइम पे गूगल फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें स्टार्टअप्स को वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं, वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं। तो सर की क़यादत में हम उसी चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ हम यहाँ लोकल स्टूडेंट्स को गाइड करें बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी गाइड करें। अगर मेरा स्टूडेंट किसी भी मेरी बात को या कोई टेक्निकल गाइडलाइंस हैं वो क्लास में नहीं समझ पाया, वो घर जाके प्रैक्टिस करना चाहता है या दोबारा से देखना चाहता है, तो उसके पास वो वीडियोज़ मौजूद हों। बिसाइड दैट हम ये चाहते हैं कि
یونیورسٹیز کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے جیسے سر نے فرمایا کہ معاشرے کی بھی ایک ٹریننگ ہوتی رہے, اور ایسی چیزیں جو اوپن ایکسیس میں ہیں, جو ایک سارٹ آف ایسا ورژن ہے جو بیسک ورژن ہے, وہ ہمارے کنٹینٹ کا, ہمارے ایجوکیشن کا سارے ان اسٹوڈنٹس کو بھی میسر ہو جو بھی ایف ایس سی میں ہیں. وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد, کل میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں, پورے ساؤتھ ایشین کنٹری سے لوگ آئے تھے, تو وہاں پہ بات ہوئی کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور میں کامسٹیک میں گیا تو وہ مجھے ڈائریکٹر جنرل صاحب یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ افریقہ میں تو لوگوں کو مشینیں چلانی نہیں آتی. میں نے انہیں آفر کی کہ آپ ایمرسن میں آئیں اور باقی بھی یونیورسٹیوں کے مل کے ہم جا کے ان کی وہاں ٹریننگ کریں. بہترین. پھر جو سارک کے کنٹریز تھے جیسے یہ جو ہے نا سری لنکا ہے اور بھوٹان ہے, بنگلہ دیش ہے, میں نے انہیں کہا کہ 2004 میں نے پاکستان کی نیشنل ڈیجیٹل لائبریری بنائی تھی. کہتے اچھا, ایک تو وہ حیران ہوئے کہ جی وہ میں نے, وہ کہتے 2004 میں بنائی تھی. ہاں, میں نے کہا ہم ان کو بھی بنا دیں گے. بہترین. اور اس کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو نا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں برین دیا ہوا ہے نا, برین جب یہ سوچے گا نا کہ میں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے, مخلوق کے لیے کیا کرنا ہے, تو جب ہم دوسرے ملکوں کے لیے کریں گے تو اللہ ہمارے ملک کے لیے کرے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس لحاظ سے یہ ایک بگننگ ہے, لیکن یہیں سے دنیا بنتی ہے. وہ بھی تو اسٹوڈنٹ تھے نا جس نے گوگل بنایا, جس نے فیس بک بنایا. دماغ, ایک انسانی دماغ نے ایجادات کی ہیں نا, یہ جس کے اب ہم محتاج ہو کے رہ گئے ہیں, جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ سب کچھ بنایا کس نے, ایجاد کس نے کیا؟ ایک انسانی دماغ نے. انسانی دماغ جب اتنی آئی ٹی میں جا کے اتنی عجیب و غریب چیزیں کر سکتا ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے, وہ بنایا ایک انسان نے. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ لوگ جو ابھی ایف ایس سی کر رہے ہیں یا جو میٹرک کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی کریئر کے بارے میں بتا رہے ہیں. جس طریقے سے پچھلے آپ کے پروگرام میں نے حاضر ہو کے بتایا کہ بی بی کا کیا کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے کریئر کے کیا کیا آپشن ہیں, ایسے ہی ہم سر کی رہنمائی میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر فیلڈ کے بارے میں اسٹوڈنٹ جب وہ ایف ایس سی میں بیٹھا ہو یا ان کے پیرنٹس ہوں وہ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں. تو اس حوالے سے میرا ایک انگلش چینل بھی ہے جس کا جو مینلی آڈینس ہے وہ یو ایس اے اور یو کے سے ہیں. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو انگلش کا ایسا کنٹینٹ جس میں ہم وہاں کے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ گوئنگ فارورڈ امرسن یونیورسٹی میں ہم سر کی قیادت میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی اٹریکٹ کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کی مزید ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کریں جو ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کرے. جب وہ ہمارے پاس آ جائیں تو ان کو بیسکس پہلے سے پتہ ہوں اور وہ اپنی ڈگری کے ساتھ ہی ارننگ کرنا شروع کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک سر, ان ویڈیوز میں اسپیسیفکلی کون سی کس طرح کی ہوتی ہیں, ان کی ان کو زندگی میں کس کس شعبے میں کام آ سکتی ہیں؟ اب ایک چھوٹی سی چیز ہے, جیسے ایک بک ہے کہ مائنڈز کیسے چینج ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بہت ایک سائیکالوجی ہوتا ہے, ایک ٹرم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کاگنیٹیو ڈیزوننس. ہم خود کے کوئی بلیف ہوتے ہیں, جیسے ایک بندہ کہے کہ آن لائن جو کمائی ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اب اس کے ذہن میں ایک بلیف چل رہا ہے, کہیں سے وہ کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے سر کی, آپ کی یا میری, تو اس کو پتہ, وہ کہتے ہیں کہ آپ آن لائن کمائی کر سکتے ہیں اسکل ارن کر کے. اب اس کے ذہن میں ایک کائنڈ آف کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے, دو مختلف سوچ آتے ہیں. پہلے سوچتا تھا کہ آن لائن کمائی ہی ٹھیک نہیں ہوتی, اب اس نے کسی ایسے ریلائبل بندے کو دیکھا جو کہہ رہے ہیں ہاں آن لائن کمائی ہو سکتی ہے. اب اس کی جو سوچ ہے وہ یا تو پازیٹیو ہو سکتی ہے, یا اپنی چیز کہ بھائی یہ آن لائن کمائی سب کچھ جھوٹ ہے, وہ یہ سوچ سکتا ہے. یا دوسرے سوچ میں کیا کر سکتا ہے کہ وہ ہماری ویڈیوز مزید دیکھے گا, اچھا میں مزید دیکھتا ہوں, میں کون سا سکل سیکھوں جس سے میں آن لائن ارن کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے اچھا کوگنیٹو ڈیزوننس کے بعد جو ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر وہ خود کا سیلف ریفلیکشن کرتا ہے, مزید اسٹڈی خود سے کرتا ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے وہ مینلی تب چینج ہو جاتا ہے جب ہم خود کو سیلف ریفلیکشن اکیلے میں کرتے ہیں. ایک آپ نے لیکچر دیا, اس کے بعد کسی کو سوچنے کا موقع مل گیا, وہ اپنا تھاٹ پروسیس چینج کر سکتا ہے. تو ان ویڈیوز کا جو سب سے بڑا پرپز ہے وہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا. سر کی رہنمائی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امرسن یونیورسٹی میں الحمدللہ میرا خود کا جو ڈپارٹمنٹ آف بزنس ہے, طور پہ اسٹرانگلی پازیٹیو ہونا, پازیٹیو بندہ ویڈیو دیکھ کے خود سیلف ریفلیکشن کرے گا. اگر ہم موجود ہوں تو چانسز آر اس کے بعد اس کو کوئی اور بات کر دی, وہ تھاٹ اس کا چینج ہو گیا. اگر وہ اکیلا ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ لرننگ کے موڈ میں ہے اور ایک فیلڈ میں فردر جانا چاہتا ہے, تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ہم یہ کوشش کریں کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو. پھر اس کے بعد اس کو ہم یہ گائیڈ کریں کہ اگر آپ ایک ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں, دیر آر پلیٹ فارمز اویلیبل جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور وہ خاص طور پر ہمارے اپنے پلیٹ فارم ہیں, ڈائریکٹوریٹ آف ٹریننگ کی ویڈیوز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کریں گے اور ان کو بھی گائیڈ کریں گے جو کریئر سے ریلیٹڈ جن کے کوشچنز ہیں. ٹھیک سر, اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے ہر فیلڈ کے اور خاص کر جو کہ
मेंटली तौर पे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, वो सारी इस मैनेजमेंट में होंगे, उस बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, अब ऐसा है ना, जैसे मार्केटिंग की दुनिया है, वो थॉट एक ह्यूमन का एक थॉट होता है, वो अगर चेंज हो जाए और पॉजिटिव हो जाए। अब इस हवाले से एक बात की जाती है कि जो इंसान सोचता है मैं ये काम कर सकता हूँ और जो इंसान सोचता है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो एक्चुअली दोनों राइट हैं। क्योंकि जो कहता है मैं नहीं कर सकता, वो अपने जहन में वही जवाब ढूंढेगा और बार बार उसको वैसी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे अगर हम कोई नई गाड़ी ले लें तो हमें रोड में अचानक वैसी ही बाकी अपनी जैसी गाड़ियाँ नज़र आने लग जाती हैं, या अगर हमने बड़े कहते खरीदनी थे हो। ना, जी बड़े यही तो कहते थे, सराइकी में कहते जी थे जी जी टाइम अलाओ चंगा अलाओ, जी जी ठीक है। जी उर्दू में हम कहते हैं कि मुंह से अच्छी बात जी निकालो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, जैसे आप कुरान पाक में भी है कि अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखें तो अच्छा होता है। तो बेसिकली हम सारी ये जो ट्रेनिंग है उसमें यही करें कि आप अच्छा सोचें, जिस चीज़ को देखें अपने लिए उसके लिए फ़ायदा आप देखना सोचें। जब हम डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, नॉर्मली जैसे सोसाइटी में होता है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन हम वहीं देखते हैं कि हमारे ही स्टूडेंट्स हैं फ्रीलांसिंग दुनिया में जो यूके के लोगों को गाइड कर रहे हैं, यूएसए के लोगों को गाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास जो स्टार्टअप्स का शार्क टैंक हुआ है उसमें हमने देखा है हमारे लोगों के पास आइडियाज़ हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर इस तरह के नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप विद लीस्ट टेक्निकल स्किल्स कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब ऑटोमेशन का दौर है, आप ऑटोमेशन की कोई भी वेबसाइट, आप चैट जीपीटी कोई स्टूडेंट यूज़ करता है, ग्रोक यूज़ करता है, मेटा एआई यूज़ करता है, या को पैलेट यूज़ करता है, डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, तो उनसे वो स्क्रिप्ट भी लिखवाते हैं, फिर एआई के थ्रू वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। और हमारे छोटे छोटे गांव पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां यूट्यूब से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये एक पाथ है, इसको हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। हम अपने एमएस में सिखाते हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आप स्टूडेंट होते हुए इस तरह के पॉजिटिव काम कर सकते हैं, जिसमें आपकी लर्निंग भी होती रहेगी और साथ में आप रिज़्क़ हलाल भी कमा सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, नहीं है कोई पर्सन आपका स्टूडेंट नहीं है, बल्कि आपका क्या वो किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, वो अपनी एज के इस ग्रुप में है, यानी कि वो पढ़ ही नहीं रहा, वो कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, 40+40, उसमें वो करना चाहता है जी, वो कैसे करेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो कहाँ से शुरुआत करे? सबसे पहली चीज़ ये कि आजकल जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हर दूसरे इंसान के पास है ना, उसमें पोटेंशियल है वो आप ही के पास, हाँ बिल्कुल, कि वो कुछ भी कर सकता है। सही। अब अगर हम अपने रिसेंटली जैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हम ये देख रहे हैं कि 40 साल प्लस के लोग गांव में बैठ के वो अपना गांव दिखा रहे हैं। हमारे पास इस टाइम पे जो कंटेंट है, जैसे इंडिया के इमेजेस है, इमेजेस बाज़ार के नाम से एक वेबसाइट है, वो $1 मिलियन कमाती है। उन्होंने क्या किया, इंडियन लोगों के पिक्चर्स कैप्चर किया। हमारे मुल्तान में कितना ही आर्ट है जो भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। मैं इस्लामाबाद में रहता था, तो वहाँ पे लोग विरसा पे मैं एक दिन गया और वहाँ पे हमारे कल्चरल डिफरेंट लोग चादर डिफरेंट कपड़े दिखा रहे थे। तो मैंने एक चाइनीज़ को देखा, वो बार बार झुक के तस्वीरें ले रहा हूँ। तो मैंने कहा इन तस्वीरों का आपने क्या करना है? उन्होंने कहा ये तो बिकती हैं, ये मैंने कैप्चर करनी है, कैप्चर करके फिर मैं इनको चाइना ले जाऊंगा और फिर वही आपकी ये जो प्रिंट्स हैं, सारे कल्चरल चीज़ें हमने पाकिस्तान को बेचनी है। अब आप ये देख लीजिए कि सिंपली वो पिक्चर्स खींच के इन्होंने एक इंडस्ट्री बना ली है। तो हमारा 40+ बंदा डेफिनेटली उसने पहले ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस रखा हो। और रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक चीज़ डिस्कस की है, अनफेयर एडवांटेज की। दुनिया में हर इंसान के पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज है। जैसे मुल्तान में अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो मैंगो रिलेटेड कोई भी वो प्रोडक्ट शुरू करेगा तो हत्ता कि यूएसए में बैठे बंदे से भी उसको एक अनफेयर एडवांटेज है, क्योंकि उसको मैंगो नहीं मिलने वाला या मलेशिया वाले बंदे को नहीं मिलने वाला। जो आपकी ग्रिप में है आप उसको ग्रिप करो। जी बिल्कुल। तो 40+ लोगों के पास एक अनफेयर एडवांटेज है ओवर यंग पीपल। वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनके कनेक्शंस हैं, उनको वो यूज़ करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना स्किल भी बता सकते हैं और किसी भी चीज़ को कैप्चर करके डिजिटल कर सकते हैं। बेहतरीन। आते हैं आपकी तरफ सर। अच्छा, हमने ना वो आप पूछ रही थी कि नई नई चीज़ें क्या की। जी जी, हमने अपना स्टूडियो बना लिया है माशाल्लाह, और पोस्ट कार्ड वहाँ से हमने शुरू कर दिया और बड़ा खूबसूरत है। बल्कि इनको बनाए ना आप वहाँ पे। जी सर, अपना स्टूडियो दिखाएं हमने जनाब। ये बुखारी साहब जो है उन्होंने भी हमारी हेल्प की उसमें। तो उसमें हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि आप खुद आएँ वहाँ पे, अपना पोस्ट कार्ड बनाएं और अपनी जो पोटेंशियल है ना उसको सामने लेके आएँ। सर ये बहुत ज़रूरी है। आज का जो टाइम चल रहा है, मैं थोड़ी सी इस बारे में सोच के फ़िक्रमंद भी होती हूँ। क्यों हमारी यूथ करना चाह रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे क्या करे, उनकी ये तरबियत नहीं हो रही, गाइडेंस नहीं है उनको सही तौर पे सही और गलत के बारे में ना बताया और सिखाया नहीं जा रहा। और यही चीज़ हमारी यूथ को डिस्टर्ब करेगी और कर रही भी है। गाइडेंस चाहिए जी, यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि बेहतरीन। देखें जो पैगम्बराना काम है वो ये है
کہ میں ہوں نا تو مجھے بھی تو کسی نے سکھایا تھا نا. بالکل صحیح. اب یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں آگے بہت سے لوگوں کو یہ سکھا جاؤں. لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ جو پوچھتا ہے وہی سیکھتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یو ہیو ٹو ٹیک کریج, اور بالکل نہ گھبرائیں کہ آپ کو نہیں آتا. اب میں ہوں نا تو مجھے تو ہر چیز نہیں آتی, بلکہ میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں انہیں بہت سی چیزیں آتی ہیں. سر بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے. اکثر اوقات نا اب سوال پوچھنے والا کبھی بھی, خاص کر میں اپنی یوتھ کو کہوں گی کہ جب بھی وہ سوال پوچھتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ سر یہ مجھے نہیں آتا, کائنڈلی آپ بتا دیں. ان کا سوال کا میننگ ہی سوال ہوتا ہے کہ جواب سن لیں گے باقی ہمیں پتہ ہے. سر یہ اب ہمارے اندر ایک پرابلم ہے جو الحمدللہ میں نے سارٹ آؤٹ کی, آپ لوگ بھی کریں. سر اسی کے ساتھ جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی, سر آپ نے ہمیشہ کیا بہت یونیک کی ہے, جو کہ ہم سب کے لیے, عام عوام کے لیے بہت خاص رہا ہے. پھر وہ لوگ جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں بٹ وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ تعلیم یافتہ ضرور ہیں, ان کو شعور ہے, ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے, سر ان کے پاس لیکن ڈگری کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے میں بتاتا ہوں. دیکھیں ابھی ہم نے ابھی اسی کانفرنس سے میں جہاں آ رہا ہوں تو ہم نے وہاں پہ کہا کہ ہمیں نا پروفیسر آف پریکٹس ہم نے رکھنے ہیں. اب پروفیسر آف پریکٹس وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں نہیں ہیں لیکن ان کا فیلڈ کا تجربہ ہوتا ہے. تو وہ اب ہم نے یہ بھی, وہ ابھی ہمیں لیٹر آ گیا ہے, اب ہم نے ایسے لوگوں کو رکھنا ہے. اب فار ایگزامپل دادا بھائی ہے, ان کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے لیکن ان کے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کے ہیں. تو یہ جو اسکل ہوتا ہے نا, ایک تو یہ نکالنے والی بات ہے ذہن سے کہ جو لوہے کا کام کرتا ہے وہ کوئی بڑا غریب بندہ ہے, جو لکڑی کا کام کرتا ہے وہ خدا کے لیے تو پیغمبرانہ کام ہے. مطلب حضرت داؤد علیہ السلام ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ لوہے کی زرہ بنانی خود سکھائی تھی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو کاروبار کرنا ہے, تجارت کرنا ہے, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جو ہے نا وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے تھے نا, حضرت خدیجہ کا سامان لے کے گئے تھے, قافلے کے ساتھ گئے تھے, تو کیا یہ شرم کی بات ہے؟ بالکل صحیح. تو یہ ہمیں ذہن سے نکالنا چاہیے کہ دنیا میں ہر شخص نمبر 1 بننے کے لیے پیدا کیا. بالکل ٹھیک. ابھی دیکھیں شوز جو بناتا ہے وہ بھی نمبر 1 بن سکتا ہے اگر وہ اچھا بناتا ہے, اس میں جھجکنے والی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ آپ کے لیے ایک رزق حلال کمانے کا طریقہ ہے. بالکل. پھر اسی طرح جو لکڑی کا کام کرتا ہے اور اس کو فل رسپیکٹ دیں. اسی طریقے سے جو لوہے کا کام کرتا ہے, یہ تو لوگ ملتے ہی نہیں ہیں. آپ حیران ہوں گی کہ ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں, لوگ ملتے نہیں ہیں. لوگ پتہ کیا ملتے ہیں جی, بل ایویں ہے کہ ساڑا بچہ ہے ایک 12 جماعتہ پڑھیا ہے, ایک کو نوکری دے دو. اچھا ایک کو کرنا کیا آتا ہے, اب 12 جماعتہ پڑھیا ہے نا جی, سی وی بھی نہیں آتی ہوگی لاسٹ ٹائم والی بات سر. جی 14 جماعت پڑھیا جی, دیکھو جی انہیں کمپیوٹر دا کورس کیتا. میں کہا کمپیوٹر چلانا آندا, اور نہیں جی کورس تا کیتا ہے نا, سرٹیفکیٹ تا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا آتا ہے, کرنا کیا آتا ہے, اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے, جھجک نہیں کرنی چاہیے, ایک دوسرے سے سیکھ لینا چاہیے. اور ہم یونیورسٹی میں جو ہمارے شارٹ کورسز ہوتے ہیں وہ تو ہم جو ہے نا وہ جو کوئی بھی اس میں آ کے حصہ لے سکتا ہے. صحیح. اس کے لیے یعنی کہ کسی بھی اسپیسیفکلی ڈگری کی آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہوتی, وہ چوز انہوں نے خود کرنا ہے کہ کون سا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. وہ آ لے, دیکھیں نا یہ شہد کی مکھیاں پالنا, یہ تو کوئی تھوڑا سا پڑا ہوا بھی آ کے کر سکتا ہے. یہ سولر پینل کیسے لگانے ہیں, اس کی مینجمنٹ کرنی, یہ بھی ہم سکھاتے ہیں. یہ جو ہے نا ویب ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں, یہ ان کو فیس بک پہ جو ہے نا وہ انسٹاگرام پہ رزق کمانا سکھاتے ہیں, گرافکس سکھاتے ہیں. تو اسی طرح ایون اسلامک اسٹڈیز والے جو ہے نا وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ آن لائن آپ نے قرآن ٹیچنگ کیسے کرنی ہے. بہترین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہر بندہ جو ہے وہ اسکل کی دنیا ہے یہ. بالکل صحیح. اور اس میں ڈگری کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی اسکل کی ہے. سر آپ کو لکھنا آ گیا, بلکہ یہی بات سر میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی, سیم ایز اٹ از میں آپ سے جاننا چاہوں گی. سر آپ کو لکھنا آتا ہے, آپ کو پڑھنا آتا ہے, آپ انگلش اور اردو اچھے طریقے سے سمجھ اور بول سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, پراپرلی جیسے ایک ہوتا ہے ویسا نہیں ہے. اس کے باوجود آپ کچھ اچھے سٹیٹس پہ بھی بیٹھے, لیکن آپ وہیں پہ آ کے جو ہمارے معاشرے نے ایک دستور بنا کے ایک سٹیمپ چاہیے ہوتی ہے کہ کون سا پیپر ہاتھ میں ہے کہ ڈگری, وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میرے مائنڈ میں بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو کہ
باقاعدہ ان کو دیکھ کے لگتا بھی نہیں ہے, لیکن سر وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں, وہ اسکل تو ہے ان کے پاس, لیکن وہ اپنی نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ ہے سر؟ جی اب میں اب ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایز اے فری لانسر میں نے بہت سارے اسٹارٹ اپس کو گائیڈ کیا. بیلجیم کا ایک اسٹارٹ اپ ہے اسمارٹ اینڈز کے نام سے, فل برائٹ ان کا ایک پروڈکٹ ہے. وہ 2017 میں انہوں نے لانچ کیا اور میں پہلا ایڈوائزر تھا ان کا. تو انہوں نے کہا برسل سے ہم نے فنڈنگ لینی ہے, میونسپیلٹی سے لینی ہے. میں ان دنوں زونگ میں ہوتا تھا, تو ایز ایڈوائزر ان کی فنڈنگ کے لیے میں نے انہیں ہیلپ کی ہے. تو ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ان کے والدین, جب یہاں پاکستانی ہے اس کا فاؤنڈر, وہ یہاں سے جب گیا تھا تو وہ صفائی کرتے تھے, تو وہ چھوٹے موٹے کام کرتے تھے. ان کا بیٹا بڑا ہوا تو اس طریقے سے جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. اب اس بندے نے اس کے بعد سسکو میں کام کیا, انہوں نے ڈگری تو اچیو کر لی, لیکن ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھی وہ ایسی نہیں تھی. تو جو ہی انہوں نے کچھ سینسر ڈیولپ کر لیے بنز کے حوالے سے کہ کس طریقے سے بنز میں ہم اسمارٹ سینسر لگائیں. اچھا وہاں پہ زیادہ تر ایشو یہ ہے کہ انوائرمنٹ ڈیمیج نہ ہو. جو ٹرکس ہیں وہ فضول, وہ بن جن میں جو بھرے ہوئے نہیں ہیں ٹرک وہاں نہ جائے, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بچا, ہم ایک آپٹیمائز کر سکتے ہیں, اس کو آپٹیمائزیشن بولتے ہیں کہ ٹرک کا جو روٹ ہے اس کو ہم آپٹیمائز کریں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. ان کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن نارملی ان کی جو گائیڈنس ہوتی تھی یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹیشن کرنے پر ان کی بہت زیادہ ہوتی تھی. اب الحمدللہ وہی برائٹر بنس وہ یو ایس اے میں بھی آپریٹ کرتی ہے. پچھلے دنوں انہوں نے بتایا ہم سنگاپور میں بھی آپریٹ کرتے ہیں. اب جو برائٹر بن ہے وہ ون آف دا موسٹ انوویٹیو پروجیکٹس ہے, اور ڈفرینٹ بیلجیم میں بھی انہوں نے ایوارڈ جیتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کے پاس ڈگری نہیں ہے, جن کے پاس پریکٹیکل ایکسپوجر ہے, وہ ہمارے لیے زیادہ ویلیوبل ہوتے ہیں ڈگری کے لوگوں کے لیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گائیڈنس انہوں نے. ڈاکٹر فاروق ہے, جی اب انٹرنیشنل کنسلٹنسی دی ہے, تو یہ میری ایک جو ہے نا وہ انڈیکیشن ہے کہ میرے پاس کس لیول کی فیکلٹی ہے. ماشاءاللہ, ہی از ون آف دوز. اور ابھی میں نے اس کو ڈائریکٹر ٹریننگ انٹرنشپ بھی بنایا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں, آپ انشاءاللہ باقیوں سے بھی ملیں گی نا تو آپ کا دل خوش ہوگا کہ ہمارے پاس ہم اپنی لوگوں کو نا انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں بعض اوقات. سر ماشاءاللہ, میں نے پہلے انٹرو میں یہی بات کی کہ آپ کی یونیورسٹی اب بولتی ہے, نظر آتی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سر آنے والے وقتوں میں کہ یہ پرسن ایمرسن یونیورسٹی کا ہے, کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں تھرڈ ویو آئی ہوں سر, میں چاہے یہاں پہ بیٹھی ہوں لیکن تھرڈ ویو آئی بھی رکھتی ہوں. ایک انسان کی وائبس جو ہوتی ہیں نا وہ بہت کچھ بتاتی ہیں کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, آپ کس انسٹیٹیوٹ سے آئے ہیں. اور بہت ہی سر وہ لوگ انتہائی میں کہتی ہوں قابل ہوتے ہیں جو واقعی کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں آئے ہیں. ایک بندہ آیا, وہ اس نے کہا سر میں نے نان مسلم کی سیٹ پہ اپلائی کیا تھا, تو میرا جو ہے نا اس پہ انٹرویو نہیں ہوا. ہم نے ریکارڈ چیک کیا تو اس نے وہ اپلائی کرنے میں غلطی کر گیا, اس نے نہیں کیا تھا. تو جب آیا تو میری ایک عادت ہے, جو میرے پاس آتا ہے نا میں اس کو میل کو سب کو میں گلے لگاتا ہوں, اور فیمیل کو ایسے میں ریسپیکٹ دیتا ہوں. تو وہ جب وہ بات چیت کی تو وہ مطمئن ہو گیا, تو جا کے نا پھر آ گیا. کہتا سر میری ایک خواہش ہے. میں نے کہا بتائیں. کہ سر مجھے گلے لگا لیں. تو میں نے کہا جو تم میرے بچوں کی طرح ہو تو اس میں کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو, اس نے کہا سر بات یہ نا کہ آپ نے بڑی سچی سی بات کی ہے, اور جب مجھے گلے لگایا تو میری ایک فیلنگ ہی بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. سم ٹائم نا ہم دوسروں کو جو محبتیں بانٹنی ہیں یہ کم نہیں ہوتی ہیں, اور میں تھکتا نہیں ہوں. اب دیکھیں سارا دن میں صبح 10 ساڑھے 9 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہوتا ہوں, اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ اپنے ماں باپ سے بھی پوچھے گا. سر ہم یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑی ہے, ہم آتے ہیں. جی میڈم سے ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.